سورۃ المائدہ آیات بینات 9 اور 10۔ ان آیات سے قبل اسی سورہ مبارکہ کی 8ویں آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عدل اور انصاف اور گواہی جو مومنین کا درہ امتیاز ہے اس کے بارے میں واضح ارشادات فرمائے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو گواہی اللہ کے لیے دینا اور اس پر قائم رہنا، اور ساتھ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہاری اگر کسی قوم سے، کسی گروہ سے، کسی قبیلے سے یا فرد سے اگرچہ ذاتی دشمنی بھی کیوں نہ ہو پھر بھی گواہی سچی دینا۔ تمہاری وہ دشمنی، وہ تمہارا اختلاف، وہ تمہارا جھگڑا تمہاری گواہی کے آڑے نہ آئے، کیونکہ شہداء للہ، تم اللہ کے گواہ، اس میں تمہاری پسند ناپسند، تمہاری قرابت، تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق اس میں میٹر نہیں کرتا۔ میٹر اگر کوئی بات کرتی ہے تو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی بندگی کرتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرنا ہر حال میں، کیونکہ عدل ہی تقوی کے قریب ہے۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ کفار کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اگر کفار کے درمیان تم نے فیصلہ کرنا ہے، اگر ایک فریق کافر ہے ایک مسلمان ہے اور جج بھی مسلمان ہے، تو یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے محبت، اخلاص اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت کافر کے لیے۔ تو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم کا اختلاف تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم عدل سے تجاوز کرو۔ تم نے عدل کو دیکھنا ہے، کافر یا مومن کو نہیں دیکھنا۔ تم نے ان کے درمیان کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ کے علم میں بخاری شریف نے بھی اسے نقل فرمایا اور کثیر کتب احادیث میں موجود ہے کہ دو بندوں کے درمیان اختلاف ہوا، ایک یہودی تھا، غیر مسلم تھا، اور ایک بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا منافق، کہتا مسلمان تھا۔ جھگڑا ہوا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے مسلمان چل تیرے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسئلہ بیان کیا، حق پر وہ یہودی تھا، نان مسلم تھا، کافر تھا، اور غلط بظاہر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہا تھا وہ غلط تھا۔ آقا نے اس کافر غیر مسلم کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا کہ اس کے حق میں۔ اس نے کہا، وہ جو بظاہر مسلمان منافق تھا، اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو یہودی تھا کہنے لگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، ان کے فیصلہ صادر فرمانے کے بعد یہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے عمر کا فیصلہ قبول ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا رکو میں آتا ہوں۔ ان کو روکا، آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر دھڑ سے جدا کر دیا اور فرمانے لگے جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر پھر اس کا یہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں جو بات اصل ہے وہ یہ کہ جب آپ منصب عدالت پر فائز ہوں تو آپ یہ بھول جائیں کہ میری کورٹ میں، میری عدالت میں مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، میرا اپنا ہے یا میرا پرایا ہے، میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے۔
آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف اس بات کو دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ مسلمان ہر حال میں تم نے عدل کرنا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت کبھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں قاضی شریح کی بارگاہ میں جب حضرت علی پیش ہوتے ہیں، فیصلہ زرہ کا، تلوار کا دوسرے کے حق میں ہوتا ہے، گواہ حضرت امام حسین ہوتے ہیں، قاضی نے حضرت امام حسین کی گواہی اس لیے ریجیکٹ کر دی کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا۔ جب فیصلہ دیا تو اس فیصلے کی برکت کیا تھی؟ ایک طرف امیر المومنین اور دوسری طرف ذمی غیر مسلم۔ قاضی کون ہے؟ جسٹس کون ہے؟ شریح، اور وہ اس کا فیصلہ کیا ہے؟ امیر المومنین کے خلاف اور اس غیر مسلم کے حق میں۔ حالانکہ قاضی شریح جانتے تھے کہ حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یہ علی کی شان ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں آقا ہوں علی اس کا مولا ہے، اس کا آقا ہے۔ یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ اور حضرت علی وہ ہیں جن کو آقا نے ارشاد فرمایا علی آپ میرے لیے وہی ہیں جو موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، الا لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہو سکتی، بند ہو گئی ہے۔ تو وہ علی، حضرت شریح جانتے تھے کہ حق پر علی ہیں، سچ پر علی ہیں، لیکن وہ بحیثیت قاضی یہ بات بھی جانتے تھے کہ مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک یہ ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، جج کو صرف دلیل اور پروف دیکھنا ہے، ایویڈنس دیکھنا ہے، گواہی دیکھنی ہے، کیونکہ قاضی کا کام ہے ظاہر کو دیکھنا، باطن میں کیا ہے وہ اللہ جانتا، اللہ کے سوا کوئی اور جانتا۔ تو جب اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ شخص کہنے لگا جناب آج مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمان سچے اور حق پر ہوتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ تلوار، یہ زرہ میری نہیں، یہ امیر المومنین کی ہے، میں نے اسے چرایا تھا، میں نے غصب کیا تھا، میری نہیں ہے انہی کی، میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن دلائل کی مد نظر آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا، تو لہٰذا اے علی المرتضیٰ اب یہ غلام آپ کا ہوا، میں آج سے ایمان قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے عدل، اور یہ عدل کے پھر ثمرات ہیں، یہ عدل کے پھر ثمرات پھر ملتے ہیں۔ تو حضرات محترم، مسلمان اور اسلام یہ تو حکم یہ دیتا ہے کہ کافر کے ساتھ بھی ظلم مت کرو، کافر کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اگر مسلمان پر ظلم کرے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے ہنود، جانتے ہیں آپ نے نا، علامہ اقبال نے تو بہت کچھ کہا ہے، تو ہمیں تو ان کی وہ بات ہمیں اچھی لگتی ہے جو ہمارے فیور میں ہو، اور جو ہمارے اگینسٹ جا رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شاعر کا کام ہے، چھوڑ دو اس کو۔ تو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ بات میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے پیچھے رہتے ہیں، ہم حق کو نہیں دیکھتے۔ ہاں اگر ظلم ہم پہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے نہیں جی حق پہ بات ہونی چاہیے، جب پھنس ہم رہے ہو نا، ہماری غلطی نہ ہو اور دوسرا غلط ہو کے بھی صحیح ثابت ہو رہا ہو، تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، نہیں جناب یہ گواہ دیکھو نا، یہ برادریزم چل گیا، یہاں حق پہ میں تھا، چونکہ وہ فلاں برادری کا بندہ ہے، ساری برادری اس کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شریعت تو کہتی ہے کہ برادریزم نہ ہو، اسلامزم ہو۔ لیکن جب وہی موقع ہمیں ملتا ہے کسی کے خلاف تو ہم کہتے نہیں پرانا حساب بھی تو چکتا کرنا ہے نا۔ تو حضرات محترم، بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔
بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ انصاف کرتا ہے، وہ عدل کرتا ہے، اور جب گواہی دیتا ہے تو شہداء للہ ولو ولا انفسہم، پھر وہ اللہ کے لیے گواہی دیتا ہے اگرچہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو یہ بندہ مومن کا ترا امتیاز ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبر رکھتا ہے۔ یہ حضرات محترم یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایک ایسا نکتہ ہے، اگر ہم سمجھ جائیں نا، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کسی دوسری چیز کی بندہ مومن کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میں 60 سال جیوں گا، 70 سال جیوں گا، 10 سیکنڈ جیوں گا، ایک مائکرو سیکنڈ میں میری ڈیتھ ہو جائے گی، کوئی پتہ نہیں نا زندگی کا۔ وہ جانتا ہے جب بھی مجھ پہ موت آئے گی اللہ کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، اور اللہ وہ ہے خبیر بما تعملون، جو کچھ بندہ کرتا ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ باخبر، جانا اسی اللہ کے پاس، اور ہر ذرے کا حساب بھی دینا ہے، اور وہاں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ بھی اٹھائے گا نہیں، ہر عمل کا حساب بھی دینا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، جانا بھی اسی کے پاس ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ پھر کیا کرے گا بندہ مومن؟ اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ پھر اس کی زندگی وہ ہوگی جس پہ فرشتوں کو بھی ناز ہوگا، پھر اس کی زندگی وہ ہوگی جس زندگی کی فرشتے بھی تمنا کریں گے، پھر اس کی زندگی وہ ہوگی کہ فرشتوں پر بھی اسے فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ شاید علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے کہ حضرت انسان کی اہمیت یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت عطا فرمائی، اللہ فرماتا ہے میں نے اب بنی آدم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے حضرت انسان تجھے میں نے زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ نے کسی فرشتے کو نائب نہیں بنایا، اللہ نے حضرت انسان کو نائب بنایا ہے۔ اور پھر جب تخلیق کا مرحلہ آیا، ہم تو کہتے ہیں فرشتے بڑے خوبصورت ہیں، حوران بہشت بڑی خوبصورت ہیں، غلمان جنت بڑے خوبصورت ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے خوبصورت تو انسان کو بنایا ہے، ہم نے خوبصورت، اللہ کے بندو حضرت انسان کے سامنے بھی کوئی خوبصورت ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، تو پھر جس انداز میں رب نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے نا، اسی انداز میں رہے گا تو خوبصورت لگے گا۔ وہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی، فیس بک والے بھی کبھی کبھی بڑی پیاری باتیں کہہ دیتے، میں پوسٹ پڑھی تھی کہ اگر داڑھی جو ہے اتنی غیر عام ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ کبھی نہ سجاتا۔ تو داڑھی اگر رب نے اپنے محبوب کے چہرے پہ سجائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حسن انسان کا داڑھی میں ہی پوشیدہ ہے۔ باقی ہم دلائل دیتے رہیں، جو مرضی کریں، جدھر بھی جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ دیکھیں کس انداز میں عیاشی میں فلاں بندہ زندگی گزار رہا ہے، اور میں دیکھو مسجد میں بھی آنا پڑتا ہے، نمازیں بھی پڑھو، سود بھی نہ کھاؤ، رشوت بھی نہ لو، جھوٹ بھی نہ لو، جھوٹ بھی نہ بولو، بزنس میں بے ایمانی بھی نہ کرو، بالکل صحیح جا رہا ہوں، اور دوسرا دیکھو اتنے عیاشی کر رہا ہے، مجھے کیا ملا، مجھے کیا بینیفٹ ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرا ہو کہ تو دیکھ، پھر اپنے رب کے وعدے سن کے رب تیرے ساتھ کیا وعدہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور سار رب فرماتا ہے لوگوں رب سے بڑھ کے وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟
وہ رب ہے۔ اور فرما کیا رہا ہے؟ وعد اللہ، اللہ وعدہ فرماتا ہے کن سے؟ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور کیا کیا انہوں نے؟ نیک اعمال کیے۔ یہ رب وعدہ فرما رہا ہے، کمٹمنٹ ہے۔ اب غور فرمائے نا، اگر کوئی پیر آپ سے کہہ دے کہ جی یہ فلاں بندے کی میں ضمانت دیتا ہوں، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، ہمارا پیر و مرشد کہے، کیا ہم میں سے کوئی کہے گا کہ میرے پیر جھوٹ بولتے ہیں؟ ظاہر ہے پیر مانا ہے، سچا مانا تو تب پیر مانا نا۔ پہلے جس کے آپ جو ہے وہ جس کے مرید بنتے ہیں، پہلے آپ کو اسے سچا ماننا ہوگا۔ اگر دل میں کہو کہ یار ہے تو بندہ جھوٹا لیکن ہے میرا پیر ہے، تو پھر یا آپ جھوٹے ہیں یا وہ جھوٹا ہے۔ تو اگر ایک پیر کے، ایک استاد کہے کہ اگر بیٹا آپ ایسا کریں گے آپ کے ساتھ ایسا کروں گا میں، کوئی بندہ شک میں پڑے گا؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں میرے استاد نے کہا ہے، میرے پیر و مرشد نے کہا ہے۔ یہاں کون فرما رہا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ رب وعدہ کر رہا ہے جس سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتوں والا وہ رب ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہتیں ہیں، اور وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ رب ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ رب ہے جو ارادہ فرمائے اور حکم دیتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ رب، وہ عظمتوں والا رب، وعد اللہ، وہ رب وعدہ فرماتا ہے کن سے؟ الذین آمنوا، ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے رب۔ سچے بندے کو وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی بات ہی کافی ہوتی ہے۔ تو رب وعدہ فرما رہا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتا ہے رب سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ وہ رب وعدہ فرماتا ہے ایمان والوں سے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والوں سے کیا وعدہ فرماتا ہے؟ میرے بندو دو کام تم کرو اور کم از کم دو انعام تمہارا رب تم پر فرمائے گا۔ دو کام کون سے کرو؟ آمنو، ایمان لاؤ، وعاملوا الصالحات، ایمان لا کے پھر نیک عمل بھی کرو۔ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے بن کے زندگی گزارو۔ اگر میں مختصر عرض کروں، مجھ پر ایمان لاؤ اور پھر میرے بن کے زندگی گزارو، یا اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ فرماتا ہے رب لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے گناہ بھی بخش دوں گا اور اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اور یہ خاص طور پر مجھ سمیت ہم سب کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ اس لمحے سے پہلے، ان لحظوں سے پہلے، اس وقت سے پہلے، اس 1 بجے سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں، اگر ابھی سچے دل سے توبہ کر لیں وہ گناہ رب معاف فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ گناہ نہ کریں عمل ہی کرتے رہیں تو نہیں، جب بھی، لیکن وہ ہوتے بڑے خاص قسم کے اور خاص خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ یہ نزع سے پہلے تک یہ دروازہ توبہ کھلا ہے، لیکن کیا پتا کہ وہ وقت ہمیں ملے یا نہ ملے، وہ احساس ہمارا جاگے یا نہ جاگے۔ تو اس لیے فرمایا ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت۔ آپ جانتے ہیں مغفرت کا معنی کیا ہے؟ ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں جی؟ بخشش۔ اور میں پتہ نہیں کہیں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم زندوں کے لیے کہہ دیں نا کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں میں ابھی زندہ ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دوستو، مرے ہوں سے زیادہ زندوں کو مغفرت کی ضرورت ہے۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کے لیے میں آپ دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے رسمی بھی ہو، اولاد اپنے باپ کے لیے دل سے کرے گی، باپ اولاد کے لیے دل سے کرے گا، لیکن میں اور آپ اگر کسی کے لیے کریں شاید وہ جذبات نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ امیجن کریں قبر میں ہم ہوں اور ہمیں اپنے لیے بخشش کا موقع دے دے رب، تو ہم کس طرح رب سے بخشش مانگیں گے؟
امیجن کریں نا، ایک تصور کریں، میں آپ میں سے کوئی قبر میں ہے اور رب کی طرف سے اذن مل جائے، چل اپنی بخشش مانگتا ہے تو میں تجھے موقع دیتا ہوں، تو کیا کریں گے ہم؟ کتنے اخلاص سے مانگیں گے؟ اللہ کے بندو وہ موقع رب نے آج دیا ہوا ہے، لہم مغفرۃ، اپنی بخشش مانگ لو۔ تو جو میں اپنے لیے رب سے مانگوں گا، میرے لیے کوئی دوسرا اس درد دل سے نہیں مانگے گا، تو وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا نیک اعمال کرو، ایمان لاؤ، لہم مغفرہ، ایک تو یہ ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور ایک غافرہ کا معنی ہے چھپا دینا، چھپا دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا وقت ہو گیا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کا جو ہے، شخص کے بارے میں اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کھولو، پیش کرو، تو فرشتوں نے بھر بھر کے رجسٹر اس کے گناہوں کے رکھے ہوئے ہوں گے، اور جب ان کو کھولا جائے گا تو وہاں فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ کاغذ سے سفید کاغذ ہے، کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہے، تو عرض کریں گے یا ربی، اے میرے رب، ہم نے تو ایمانداری سے لکھا تھا، اس نے یہ گناہ کیے تھے جو ہم نے لکھے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہاں گئے، تو میرا رب فرمائے گا اس نے صدق کے دل سے توبہ کی تھی۔ تو غافرہ کا معنی ایک کیا ہے؟ چھپا دینا۔ تو میرا رب گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا، جب صدق کے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو میرا رب ان گناہوں کو چھپا بھی دیتا ہے، اور پھر جب اس توبہ پر بندہ مومن قائم رہتا ہے، پھر اللہ مجدہ جاں فضا سناتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو یہ موقع ہے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے آپ کو ریوزٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصلاح کی توفیق نصیب